الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے پالنہار نے کیا اتارا، تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ اس لیے کہتے ہیں یا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا تاکہ وہ اٹھائیں اپنے گناہوں کے بوجھ پورے قیامت کے دن، اور کچھ بوجھ ان لوگوں کے بھی اٹھائیں جن کو انہوں نے گمراہ کیا بغیر سمجھ کے۔ سنو، برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھا رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات تو نہیں، ان سے پہلے لوگوں نے بھی بڑی بڑی تدبیریں کی، پھر اللہ کا عذاب پہنچا ان کی عمارتوں کو بنیادوں سے، پھر چھتیں ان کے اوپر سے گر پڑیں اور آیا ان کے پاس عذاب ایسی جگہ سے جہاں سے ان کو خیال بھی نہیں تھا۔ پھر قیامت کے دن اللہ انہیں اور ذلیل کرے گا، وہ کہے گا کہاں ہیں میرے شریک جن کے بارے میں تم میرے موحد بندوں سے جھگڑا کیا کرتے تھے۔
بولیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا کہ آج رسوائی اور برائی سب کی سب کافروں پہ پڑے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ میں نے کئی بار آیتوں کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بات آپ کو سمجھائی کہ اللہ رب العزت ہر صورت میں ایک دعویٰ پیش کرتے ہیں۔ اس دعوے کے لیے اللہ مختلف قسم کے دلائل دیتے ہیں۔ جیسے سورۃ نحل کی ابتدا میں یہ دعویٰ پیش کیا کہ میرے سوا الہ اور معبود کوئی نہیں۔ پھر اپنے دعوے کو بہت سارے عقلی دلائل سے اللہ نے واضح کیا، ثابت کیا۔ ان عقلی دلائل کا خلاصہ یہ تھا کہ مالک، قادر، مختار اور ہر قسم کا متصرف یہ صرف میں ہوں، اور عالم الغیب بھی صرف میں ہوں۔ ان دلائل کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے آیت نمبر 22 میں نتیجہ نکالا، الہکم الہ واحد، کہ ایک ہی الہ مانو، اسے ہی معبود مانو، اسی کے نام پر نظر و نیاز دو، اور اسے ہی غائبانہ حاجات میں پکارو۔ تو اللہ تعالی کا مختلف صورتوں میں انداز بیان یہ ہے کہ جب اللہ دعویٰ پیش کرتے ہیں، اس پر دلائل دیتے ہیں، تو پھر اللہ مخالفین کے رویوں کا شکوہ کرتے ہیں۔ ہمارے دلائل دیکھو، ہمارے دلائل کا حسن دیکھو،
ہمارے دلائل کی قوت دیکھو، ہمارے دلائل کی خوبصورتی دیکھو، بجائے ماننے کے اور بجائے تسلیم کرنے کے انہیں دیکھو یہ کیا بکواس کرتے ہیں، یہ جواب میں کیا کہتے ہیں۔ تو اللہ مشرکین کے رویوں پر شکوہ کرتے ہیں۔ یہ جو آیت نمبر 24 سے ہم نے شروع کیا، یہ اللہ نے ان کے ایک رویے پہ شکوہ کیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، جب مشرکین سے مسلمان پوچھتے ہیں کہ سناؤ بھائی قرآن کیسا لگا، تمہارے رب نے جو کچھ اتارا ہے وہ کیسا ہے، یا مشرکین آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ مسلمان ان سے پوچھتے ہیں کہ سناؤ قرآن کیسا ہے، یا کفار آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ جو قرآن ہے اور وہ نبی کہتا ہے کہ مجھ پر یہ کتاب اترتی ہے، سناؤ یہ کیسا لگا۔ قالو، تو وہ جواب میں کہتے ہیں اساطیر الاولین، کچھ بھی نہیں ہے جی، پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، پہلی قوموں کی کہانیاں ہیں، پہلے لوگوں کی حکایتیں ہیں، بس وہ ہمیں سناتا رہتا ہے۔ تو یہ شکوہ کیا اللہ نے ان کے رویے پر کہ بجائے اس قرآن کو ماننے کے الٹا وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، پہلے لوگوں کی۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں جو اس قرآن کو کتاب ہدایت ماننے کے لیے تیار ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہوں کہ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے؟ سب لوگ اسے کتاب برکت سمجھ رہے ہیں کہ یہ کتاب برکت ہے۔ نیا مکان بناؤ اس میں ختم پڑھاؤ، نئی دکان بناؤ اس میں ختم پڑھاؤ، کار میں کوئی قرآن کا حصہ رکھ دو تو پھر ایکسیڈنٹ سے بچ جاؤ، دلہن کو گھر سے رخصت کرو تو اس پر قرآن کا سایہ کر دو۔ پڑھاؤ نہیں، اس بیٹی کو قرآن پڑھانا نہیں، بس گھر سے رخصت کرنا ہے تو اس کے سر پہ قرآن کا سایہ ہوگا۔ یہ اس قوم نے قرآن کے نزول کا مقصد سمجھا ہے کہ قرآن اس لیے آیا تھا، اسے لکھ لکھ کے پلاتے رہو، گلے میں لٹکاتے رہو، یہ کتاب برکت ہے۔ اور حقیقت کو جاننے والے لوگ سمجھا سمجھا کے تھک گئے ہیں، کچھ مر چکے ہیں کہ یہ کتاب برکت بعد میں ہے، صحیفہ ہدایت پہلے ہے۔ مقصد اس کا یہ نہیں تھا کہ نیا مکان بنایا جائے تو اس میں اس کی تلاوت ہو،
اس کی تلاوت سے مکان میں برکت ہو جائے گی، دکان میں برکت ہو جائے گی۔ مقصد اس کے نزول کا تھا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ آپ لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے نکال کے توحید کی روشنی کی طرف لے آئیں۔ جگہ جگہ قرآن نے اس کو ذکر کیا، اپنی آمد کا مقصد قرآن نے ذکر کیا۔ ان لوگوں نے کیا سمجھا؟ انہوں نے کہا اساطیر الاولین ہے۔ اساطیر الاولین کا ایک معنی اور بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ کو پسند آ جائے تو۔ اساطیر الاولین کا مقصد یہ ہو سکتا ہے ہمارا اس سے کیا لینا دینا ہے جی، یہ تو پہلی قوموں کے لیے ہے، وہ جو پہلے قومیں تھیں ان کو یہ ذکر کرتا ہے، یہ ان کے لیے ہے، ہمارے لیے اس میں کیا ہے جی، ہمارے لیے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے اساطیر الاولین۔ جس طرح ہمارے ہاں لوگوں نے کہا کہ یہ کتاب برکت ہے، انہیں سمجھا رہے ہیں ہم، نہیں سمجھ آ رہی ہے، علماء تک کو نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کتاب برکت بعد میں ہے، صحیفہ ہدایت ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن اس راستے کی نشاندہی کرتا ہے جو راستہ سب سے زیادہ سیدھا راستہ۔ اللہ نے ان کے اس قول کو نقل کیا، پھر اللہ نے ان کے عذاب اور سزا کا ذکر کیا۔ یہ جو تمہارا بکواس ہے نا کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ گناہوں کا بوجھ تمہیں قیامت کے دن اٹھانا پڑے گا، اور جن کو تم گمراہ کر رہے ہو، جنہیں تم یہ سمجھا رہے ہو کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ان کے کچھ بوجھ بھی تم پر ڈال دیے جائیں گے۔ یہ اللہ نے انہیں سزا سنائی۔ اس کے بعد اللہ نے پہلی قوموں کا ذکر کیا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جو ان سے پہلے لوگ ہوئے تھے قد ماکرا، انہوں نے بھی اسلام اور دین کے خلاف بڑی تدبیریں کی تھیں، انبیاء کے خلاف مختلف قسم کے جملے انہوں نے بھی بولے تھے۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، پھر اللہ کا عذاب آیا ان کی عمارتوں کی بنیادوں پر، پھر چھتیں اوپر گر پڑیں، پھر ہم نے انہیں تہس نہس کر دیا تھا۔ عذاب ایسی جگہ سے آیا جہاں سے ان کو پتہ، شعور اور خیال بھی نہیں۔ تو یہ اللہ ڈراتے ہیں، یہ اللہ ڈراوا سناتے ہیں۔ انہیں تباہ کر دیا تھا، تم اگر ان کی روش پہ چلو گے تو تمہیں بھی ہم نہیں چھوڑیں گے، تمہارے ساتھ بھی ہم یہی سلوک کریں گے۔ آگے کیا کہا؟ ثم یوم القیامہ، یہاں تو ہم نے انہیں تباہی کے گھاٹ اتار دیا، ان کے مکان چھتوں کے بل گر پڑے، ان کی بستیاں ہم نے الٹ کے رکھ دیں، زلزلے اور چیخ نے اس پوری قوم کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، صفحہ ہستی سے ہم نے ان کا نام و نشان مٹا دیا، تو بس سزا ہو گئی پوری؟ فرمایا نہ، ثم یوم القیامت یخزیہم، ابھی کہاں، ابھی تو قیامت کا دن آنا ہے، اس دن اللہ انہیں رسوا کرے گا، اللہ انہیں ذلیل کرے گا۔ اور کس طرح ذلیل کرنا ہے؟ جہنم میں ڈال کے۔ کس طرح ذلیل کرنا ہے؟ غضب کا نشانہ بنا کے۔ کس طرح ذلیل کرنا ہے؟ اپنی رحمت سے دور کر کے۔
کس طرح ذلیل کرنا ہے؟ لعنت اور پھٹکار ان پر ڈال کے. کس طرح ذلیل کرنا ہے کہ وہ بولیں گے تو اللہ کہیں گے مت بولو مجھ سے، مت کلام کرو مجھ سے، میں تم سے کلام بھی نہیں کرنا چاہتا. دوزخ میں ڈال دیں گے، جہنم میں ڈال دیں گے، عذاب میں مبتلا کریں گے. پھر اللہ قیامت کے دن ان کو رسوا کرے گا. اس رسوائی میں ایک رسوائی کا اللہ یہاں ذکر کر رہے ہیں. کیسے ہم ان کو ذلیل کریں گے، کیسے ہم ان کو رسوا کریں گے؟ اللہ ان مشرکین کو، کفار کو، غیر اللہ کے پجاریوں کو اللہ کہے گا این شرکائی، کہاں ہیں میرے شریک؟ الذین کنتم تشاقون فیہم، جن کے بارے میں تم میرے موحد بندوں سے جھگڑا کرتے تھے. اے بڑیاں کرنیاں بھرنی والے نے، اے چھپر پھاڑ کے دے دندے نے، یہ داتا ہیں، یہ شفائیں بخش دیتے ہیں، یہ اولاد دیتے ہیں، مجھے جو کچھ دے رکھا ہے میرے حضرت صاحب کی نظر کرم ہے. جن شریکوں اور معبودوں کے بارے میں تم میرے موحد بندوں سے جھگڑے کیا کرتے تھے، آئینہ شرکائی، آج تم پر بڑی مشکل گھڑی آئی ہے، کہاں ہے وہ شریک؟ یہ بھی ایک رسوا کرنے کا ایک طریقہ ہے. اس طرح بھی اللہ رسوا کرے گا. اس کو اللہ نے قرآن میں کئی جگہوں پہ اللہ نے اس کو بیان کیا. یہاں بیان کیا آئینہ شرکائی، وہ میرے شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم میرے موحد آدمیوں سے، بندوں سے جھگڑا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے یہ مختار نہیں ہے، یہ مالک نہیں ہے، یہ قادر نہیں ہے، یہ عالم الغیب نہیں ہے. وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ یہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے. یہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا پردہ ہوتا ہے یہ اس کے مالک نہیں ہے. یہ ایک مکھی بنانے پر قادر نہیں ہے. لا یملکون مثقال ذرۃ. وہ ہمارے موحد بندے جب تمہیں پڑھ پڑھ کے سناتے تھے تو تم ان سے جھگڑا کرتے تھے کہ نہیں نہیں اے ایتاں تے بتاں دے بارے نے، ہمارے بزرگ تو بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے اور وہ رب سے منوا لیتے ہیں، کام کروا لیتے ہیں. اللہ ان کی بات کو رد نہیں کرتا، اللہ ان کی سفارش کو رد نہیں کرتا، اللہ ان کی شفاعت کو رد نہیں کرتا. وہ نیک ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، پیارے ہیں، انہاں بڑیاں عبادتاں کیتیاں نے، وہ کوئی ہماری طرح ہے؟ اللہ فرمائیں گے اینہ شرکائی، کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کو تم میرا شریک بنا کے پوجا کرتے تھے، ہمارے موحد بندوں سے جھگڑا کرتے تھے، کہاں ہیں وہ؟ اس کو اللہ نے کئی جگہوں پہ ذکر کیا. میں تائید میں آپ کو ایک جگہ دکھاؤں گا، ذرا پیچھے آئیں. صفحہ نمبر ہے 168. سورت کا نام ہے سورۃ الانعام. اس کی آیت نمبر ہے 22. سورۃ الانعام آیت نمبر 22. یوم نحشرہم جمیعا، جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان سب کو، ساری خلقت، پکارنے والے بھی، جن کو پکارا گیا وہ بھی. جس دن ہم ان کو اکٹھا کریں گے سب کو،
ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم کہیں گے شرک کرنے والوں سے، جنہوں نے شریک بنائے، ان سے ہم کہیں گے این شرکاؤکم، کہاں ہیں تمہارے شریک، الذین کنتم تزعمون، جن کے بارے میں تمہارے بڑے دعوے ہوا کرتے تھے۔ یہی معنی کیا جلندری صاحب نے، حالانکہ میں نے یہ دیکھ کے معنی نہیں کی۔ تزعمون کا معنی گمان کا ہوتا ہے، زام گمان، لفظی معنی گمان کا ہے۔ کہاں ہے وہ جن کے متعلق تمہارے بڑے گمان تھے، جن کے متعلق تمہارے بڑے دعوے تھے، یہ کرنیاں بھرنیاں والے ہیں، یہ چھڑا کے لے جائیں گے، ان کی بات اللہ نہیں موڑتا، یہ کام کروا دیتے ہیں اللہ سے، یہ اللہ سے بات منوا لیتے ہیں۔ کہاں ہے وہ جن کے متعلق تمہارے بڑے دعوے ہوا کرتے تھے دنیا میں؟ بولو۔ ثم لم تکن فتنتہم، انہوں نے میں نہ کیا، پھر ان سے کچھ عذر نہ بن پڑے گا، پھر ان سے مشرکین سے کوئی عذر نہیں ہوگا۔ ہمارے حضرت صاحب نے فتنہ کا معنی کیا گندا جواب، پھر نہیں ہوگا ان کا گندا جواب، الا ان قالو، مگر وہ یہی کہیں گے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہے جو ہمارا رب ہے، ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں۔ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہمیں اللہ کی قسم ہے ہم نے شرک کبھی نہیں کیا۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھ کس طرح جھوٹ بول رہے ہیں اپنے آپ پر، وضل عنہم، گم ہو گئے ان سے، ما کانوا یفترون، جو کچھ وہ افترا کیا کرتے تھے، جو کچھ وہ باتیں بنایا، ساری گم ہو گئی، کوئی شریک نظر نہیں آ رہا ہے ان کو۔ یہ اللہ قیامت کے دن ان کو رسوا کر رہا ہے، ان کو ذلیل کر رہا ہے۔ کہاں ہیں تمہارے شریک، کہاں ہیں وہ معبود؟ ایک سوال مشرکین سے اسی دنیا میں بھی ہونا ہے۔ فرشتے جب آنے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، تو ان فرشتوں نے اسی دنیا میں، اسی زندگی میں روح نکالنے سے پہلے فرشتوں نے سوال کرنا ہے۔ ہم سے وہ نہیں ہونا، ہم سے نہیں ہونا کہ ہم نے تو ہر حالت میں پکارا ہے تو صرف اپنے رب کو پکارا۔ ہم نے کہا ہے مصیبتیں دور کرنے والا صرف اللہ ہے، حاجات کو پورا کرنے والا صرف ہو اللہ ہے، قادر قدیر صرف ہو اللہ ہے، مجھے روزی دینے والا، عزت دینے والا، قرضے سے نجات دینے والا، رہائیاں دینے والا، میرا مددگار صرف اور صرف اللہ ہے۔ ہم نے تو ساری زندگی یہی دعوت دی اور ساری زندگی اسی پہ عمل پیرا رہے کہ مرتے مر جائیں گے، اللہ کا دروازہ چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے، کہیں نہیں جائیں گے۔ ہم سے نہیں ہونا یہ سوال، یہ مشرکین سے سوال ہونا۔ اب میرے پاس سورت بھی میرے ذہن میں نہیں ہے، آیت نمبر بھی میرے ذہن میں نہیں ہے۔ یہاں جو طالب علم بیٹھے ہیں، حافظ ہیں، اگر ان کے ذہن میں آ جائے تو وہ دیکھیں اس آیت کو، میں پڑھ دیتا ہوں آیت، وہ دیکھ لیں، اگر ان کے ذہن میں آئے تو اس کا نمبر بھی بتا دیتے ہیں۔ روح قبض کرنے والے فرشتے
اس مرنے والے مشرک آدمی کے پاس جو شرک کا مریض ہے، اس کو کہتے ہیں اینما تدعون من دون اللہ، اس سے مشکل گھڑی تجھ پر کبھی نہیں آئے گی۔ اپنی بیوی کو دیکھ، بچوں کو دیکھ، بیٹیوں کو دیکھ، بھائیوں کو دیکھ، کرلا رہے ہیں، ٹکرے مار رہے ہیں، اس سے بڑی مشکل کی گھڑی تجھ پر کبھی نہیں آنی۔ تو جو کہتا تھا کہ یہ مشکلوں میں کام آتے ہیں، آئینہ، آئینہ کا کیا معنی ہے؟ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں وہ جن کو تو پکارا کرتا تھا من دون اللہ؟ تو نعرے لگاتا تھا، تو ان کو پکارتا تھا۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ اسما کالنا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، جن کے نام کے تو وظیفے پڑھتا تھا، جن کو تو پکارا کرتا تھا، جن کی تو دعائیاں دیا کرتا تھا، اس سے مشکل گھڑی تجھ پر کبھی نہیں آنی۔ آئینہ، اسی دنیا میں رسوا کیا جا رہا ہے، اسی دنیا میں رسوا کیا جا رہا ہے۔ مومنوں کے لیے اور موحدوں کے لیے تو وہ جنت کے خوشبودار غلاف لاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں سلام علیکم، اللہ ہمیں انہی میں سے کر دے، کہ اسی دنیا میں بشارت ملے، اسی دنیا میں فرشتے سلام کہہ دیں۔ ان سے کہا جائے گا مشرکین سے، آئینہ کلا اذا بلغت التراقی، کلا اذا بلغت الحلقوم، جب پہنچتی ہے روح حلقوم تک، حلق تک، پاؤں سے نکلی، پنڈلیوں سے، پٹ سے، پیٹ سے، سینے سے، یہاں آئی نا، اللہ نے فرمایا ٹھہر جا، رک جا ذرا، بس یہ آخری سانس ہے کہ اس کے بعد ایک پھونک سی نکلنی اور روح جسم سے پرواز کر جانی، بالکل آخری منٹ ہے، منٹوں کا بھی منٹ کہاں ہے، چند سیکنڈ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا رک جا، میں نے تجھے پاؤں سے نکالنا شروع کیا، میں نے تجھے نہیں روکا، پنڈلی سے، پٹ سے، پیٹ سے، سینے سے میں نکالتا چلا آیا ہوں، نہیں روکا ہم نے، اب بالکل آخری ہچکی ہے، آخری ہچکی، میں اسے نکالنے لگا ہوں، بلا اپنے مشکل کشاؤں کو اور بلا اپنے حاجت رواؤں کو، اگر ان میں جرت ہے تو یہ روح جسم میں واپس لوٹا کے دکھائیں۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق، کلا اذا بلغت الحلقوم، اللہ کہتے ہیں تم اس کے اتنے قریب نہیں ہوتے ہو جتنا میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ تو انہوں نے کیا جواب دینا تھا کہ ہمارے شریک کہاں گئے؟ تو اہل علم بول پڑیں گے، قال الذین اوتوا یعنی موحد لوگ جنہیں قرآن کا علم تھا، وہ بولیں گے، وہ کہیں گے ان الخزی الیوم والسوء علی الکافرین، ذلت اور رسوائی اور برائی آج مقدر ہے کافروں کا۔ اگلی آیت میں کہا یہ کافر کون ہے؟ جن کی روحیں فرشتے قبض کرتے ہیں اس حالت میں کہ انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے کافروں نے، تو وہ کافر پیغام صلح ڈالتے ہیں فرشتوں کی طرف،
اور کہتے ہیں ما کننا نعمل من سوء، ہم نے تو کبھی برے عمل نہیں کیے. بلا، کیوں نہیں؟ ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ جانتا ہے جو کچھ ہو. اب انکار کرتے ہو کہ تم نے عمل برے نہیں کیے تھے. فادخلوا ابواب جہنم، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے، ہمیشہ رہنے والے اس میں. فلبئس مثوى المتکبرین، برا ٹھکانہ ہے متکبر لوگوں کا. جو حق کا انکار کرنے والے لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ برا ٹھکانہ ہے، اور وہ ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. یہ اللہ نے کفار کا ذکر کیا. تو اللہ تعالی کا قرآن پاک میں اسلوب ہے کہ اللہ کلام کو تقابلاً لاتے ہیں. یہ تقابلاً ذرا مشکل لفظ نکل گیا، مقابلے میں لاتے ہیں. مقابلے میں یعنی کافروں کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں پھر مومنوں کا ذکر کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کلام مقابلتاً. منافقوں کا ذکر کریں گے تو پھر مومنوں کا بھی ذکر کریں گے. منافقوں کا ختم کریں گے تو مومنوں کا ذکر کریں گے. کی اوصاف، گندی عادتیں، اس کو اللہ بیان کریں گے نا تو پھر اس کے ساتھ اللہ مومنوں کا بھی ذکر کریں. تو اب آگے ذرا مومنوں کا ذکر سنیے گا. یہ ہمارا ذکر ہو رہا ہے، بالکل اسی انداز سے ذکر کیا. وَقِيلَ الَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، وہاں بھی یہی لفظ تھا. جب کافروں سے پوچھا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا اتارا، تمہارے رب نے کیا اتارا، تو وہ کہتے تھے اساطیر بالکل. اب اس کے مقابلے میں وکیل للذین اتقوا، جب پوچھا جاتا ہے ان لوگوں سے جو شرک سے بچنے والے ہیں، رب کی نافرمانیوں سے بچنے والے ہیں، نہ وہ شرک کرتے ہیں نہ وہ رب کی نافرمانیاں جان بوجھ کے کرتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے قرآن میں کیا اتارا ہے؟ قالو، تو وہ کہتی ہیں خیرن، بھلائی ہی بھلائی اتاری ہے، بہترین کلام اتارا ہے، ایسا کلام جو ہماری روح کی غذا ہے، ایسا کلام جو اندھیروں میں روشنی ہے، ایسا کلام جو دلوں پہ اثر کرتا ہے، ایسا کلام جس سے وجد پیدا ہو جاتا ہے، روح کی غذا ہے، روح کی غذا. خیرن، خیرن، بہترین کلام. یہ روح کی غذا قرآن ہے. یہ جو ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں موسیقی جو ہے یہ روح کی غذا ہے، واہ، موسیقی جو ہے یہ روح کی غذا ہے. میں نے کہا اگر موسیقی روح کی غذا ہے تے کل 47 قرآن پڑھن دی بجائے موسیقی گاتی کرو، روح نو ثواب پہنچے گا. بولو، اگر یہ روح کی غذا ہے تو پھر موسیقی کا ثواب اپنی ماں کی روح کو پہنچاؤ، موسیقی کا ثواب اپنے باپ کی روح کو پہنچاؤ کہ روح کی غذا ہے. یہ روح کی غذا ہے تو اس کا ثواب مردوں کو پہنچاؤ نا. موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، قرآن روح کی غذا ہے. قرآن ہے جو روح کی غذا ہے. جسم کی غذا کیا ہے؟ کھانا پینا، گندم، چاول، پھل، فروٹ، خشک فروٹ، یہ ساری جسم کی غذا ہے جو آپ کھاتے ہیں، خریدتے ہیں. سکت ہو تو خریدنی ہے، ورنہ چلغوزے اب کون خرید سکتا ہے؟ ہوں تو خیر ٹماٹر بھی نہیں خریدے جا سکتے، چلغوزے تو بڑی دور دی گھر رہ گئی. تو یہ جسم کی غذا ہے. خشک فروٹ ہے، دودھ ہے، مکھن ہے، گھی ہے، گوشت ہے، سبزیاں ہیں، پھل ہے. اور قرآن روح کی غذا ہے. جسم مٹی سے بنا،
جسم کی تخلیق مٹی سے ہوئی، غذا بھی وہی سے آئی، روح اوپر سے آئی تھی، اس کی غذا بھی پھر اوپر سے ہی آئی۔ یہ مٹی سے بنا ہے تو غذا بھی یہیں سے آ گئی، روح اوپر سے آئی تو اس کی غذا بھی اوپر سے۔ تو وہ مومن لوگ کہتے ہیں خیرن، بھلائی ہی بھلائی اتاری گئی ہے، بہترین کلام اتارا گیا ہے۔ اللہ نے ان کو خوشخبری سنائی، یہ جو لوگ ہیں نیکی کرنے والے، فی الدنیا حسنہ، ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، اور آخرت کا گھر تو پھر بہتر ہے ہی ہے، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، کیا خوب ہے متقی لوگوں کا گھر۔ جنات عدن، باغ ہیں ہمیشگی کے، یدخلونہا، جس میں وہ مومن داخل ہوں گے، تجری من تحتہا الانہار، ان کے نیچے، باغوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اس کی کیفیت اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیسا وہ منظر ہوگا، گھروں کے نیچے نہریں، محلات کے نیچے نہریں کیسی بہ رہی ہوں گی، اس کا حقیقت اور کنہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ لہم فیہا ما یشاؤون، ان کو ملے گا جو وہ چاہیں گے۔ مزہ نہیں آگے؟ اتنے سے جملے میں اللہ نے کیا کہہ دیا بھائی؟ کیا کہہ دیا؟ لہم ما یشاؤون، ان کو ملے گا جو وہ چاہیں گے۔ ایک بندہ کہے گا یا اللہ میں ذرا کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہوں، اسی وقت ایک کھیت آ جائے گا، ہل چلانے لگے گا، فصل ڈالے گا، اسی وقت فصل اگے گی، بڑی ہو جائے گی، اسی وقت کاٹ لے گا۔ آپ کے دل میں کیا ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ لہم ما یشاؤون۔ شعیب تو کی چاہنا؟ چلو بولو۔ یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات۔ ماشاءاللہ، یہ کہہ رہے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ نبی اکرم سے ملاقات ہو جائے صلی اللہ، وہ ملاقات بھی ہوگی، انبیاء سے بھی ملاقات ہوگی۔ جنت کی زندگی کیا زندگی! لہم ما یشاؤون، وہ جو چاہیں گے ان کو وہ ملے گا، جو تیری مرضی ہے میرے کو منوال ہے، جو چاہنا منوال ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہے، اس دنیا میں میں جو چاہتا ہوں وہ مان لے۔ اس دنیا میں، زندگی میں جو میں چاہتا ہوں وہ مان، میرے احکام مان، جن چیزوں سے میں نے روکا ہے رک جا، جن چیزوں کے کرنے کا میں نے حکم دیا ہے کر۔ اس دنیا میں تو میری مرضی مان کے چل، جنت میں میں تیری مرضی مان کے چلوں۔ لہم ما یشاؤون، ان کو ملے گا جو وہ چاہیں۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، یوں اللہ بدلہ دیتا ہے شرک سے بچنے والوں کو، گناہوں سے بچنے والوں کو۔ اب ان کو کیا کہا تھا؟ فرشتے آئے روح قبض کرنے کے لیے، تو فرشتے کہتے ہیں آئین شرکائی، کہاں ہیں میرے شریک؟ ان کے لیے یہ انداز تھا۔ اب ذرا مومنوں کا انداز سنو۔ الذین تتوفاہم الملائکہ، یہ جو مومن ہیں، متقی ہیں، شرک سے بچنے والے ہیں، ان کی جب روحیں قبض کرتی ہیں فرشتے، یہاں جو شہری لوگ ہیں وہ پچھلی آیت
اور یہ ایت الذین تتوفاہم الملائکہ آیت نمبر 28، اور یہاں الذین تتوفاہم الملائکہ آیت نمبر 32، اس میں ذرا الملائکہ کے لفظ پہ غور کیجئے جی. جتنے لوگ بیٹھے ہو اس کو پکا لو، سمجھ لو. ملائکہ واحد ہے یا جمع؟ جمع. جن کی روحیں قبض کرتے ہیں الملک یا الملائکہ؟ یہ جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں نا بھائی ملک الموت ایک ہے اور ایک ہی وقت میں وہ لاکھوں بندوں کی روح ایک منٹ میں قبض کر رہا ہے، تو وہ ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہو سکتا ہے کہ نبی پاک حاضر ناظر نہیں ہو سکتے؟ دھوکہ دیتے ہیں لوگ، یہ دلیل دیتے ہیں لوگ. اس آیت کو نوٹ کیجئے، روح قبض کرنے والا ایک فرشتہ نہیں، وہ ہیڈ ہے، ہیڈ. اس کے نیچے کام کرنے والے فرشتے ہیں. قرآن کہتا ہے الذین تتوفاہم الملائکہ، ان کی روحیں قبض کرتے ہیں فرشتے. اور اگر یہ دلیل آپ کو مطمئن نہیں کر سکتی، قرآن ہے مطمئن ہونا چاہیے، تو مجھے بولیے کہ حدیث میں نہیں آتا کہ نیکوں کی روحیں قبض کرنے والے فرشتے خوبصورت شکلوں میں ہوتے ہیں اور کافروں کی روحیں قبض کرنے والے فرشتے بری شکل میں ہوتے، ڈرونی شکل میں ہوتے. تو معلوم ہوا کئی فرشتے ہیں. ان کا ہیڈ کون ہے؟ ملک الموت، وہ ہیڈ ہے. نیچے کئی فرشتے ہیں، یہ اس کی دلیل ہے. الملائکہ جن کی روحیں قبض کرتے ہیں فرشتے، طیبین، اس حالت میں کہ وہ لوگ شرک سے پاک ہوتی ہیں، طیب طاہر ہوتی ہیں. یقولون، تو فرشتے کہتے ہیں سلام علیکم. ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ این شرکائی، کہاں ہیں میرے شریک؟ اور موحدوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ سلام علیکم، تم پر سلامتیاں ہوں. ادخلوا الجنت، داخل ہو جاؤ جنت میں. بما کنتم تعملون، بدلہ تمہارے عملوں کا. یہ ظاہری سبب ہے، عمل جو ہیں یہ جنت میں داخلے کا ظاہری سبب ہے، ورنہ جنت میں داخلے کا حقیقی سبب جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے. رحمت کی چادر کے نیچے ڈھانپ لے گا تو اس بندے کو جنت ملے گی. ظاہری سبب جو ہے وہ اعمال ہیں. جنت میں چلے جاؤ بما کنتم تعملون، بدلہ تمہارے اعمال کا. میں نے ذرا سفر پہ جانا ہے، ایک جگہ پہ بھیرے میں نے پہنچنا ہے، عشاء کے بعد وہاں بیان ہے، اس لیے آج میں نے تھوڑا سا مختصر کی ہے. الحمدللہ رب